آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا مستقبل. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام سورہ حجر 14واں سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی ہے. ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا. اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک دا جدوں دا نزول شروع ہویا ہے ان دا آغاز ادو تو لگ کے اج تک یہودیاں نے، عیسائیاں نے، مشرکین نے اور کفار نے جن نے بھی اسلام دے مخالف دشمن قرآن دے مخالف، دین دے مخالف، اسلام دے مخالف انہاں لوکاں نے کدے اس قرآن دی تکذیب کر کے انہوں جھوٹا کہن دیاں کوششاں کیتیاں، کدے ان دی تردید کر کے انہوں رد کر کے اور کدے اس قرآن دا مذاق اڑا کے مختلف انہاں لوکاں دیاں حرکتاں اور اس قرآن دے اندر تبدیلیاں کروا کے اور ایتھوں تک بھی کافراں دیاں حرکتاں کہ ان واشروم دے اندر بہا کے
اور اوراق قرآن دے نو ٹیشو دے طور تے استعمال کر کے یا صدر عام نظر آتش کر کے، اور ان دنوں اندر بھی سویڈن اور ہالینڈ دے اندر قرآن نو سر عام جلایا گیا۔ ایک قرآن دی بے حرمتی اس انداز دے نال کر کے مسلماناں نو اہل ایمان نو اذیت پہنچائی گئی۔ اس طرح دے معاملے کر کے نہ اللہ دے قرآن نو ختم کیتا جا سکتا ہے، نہ اس قرآن دی شان و عظمت دے اندر فرق آ سکتا ہے، نہ ایک قرآن نو مٹایا جا سکتا ہے۔ ایک قرآن نو مٹان والے، ان دی تکذیب کرن والے، ان دی تردید کرن والے، ان دا انکار کرن والے بڑے بڑے دنیا تے آئے چلے گئے، انہاں دے اللہ نے نام و نشان مٹا دیتے، مگر ایک قرآن جس طرح رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمایا۔ تقریباً 23 سال دے عرصہ دے اندر جس طرح نازل ہویا اسی ہی طرح ایک قرآن موجود ہے، اور انشاءاللہ جنی دیر تک عرش والا رب چاہے گا یہ موجود رہے گا، اور حفاظتاں عرش والے رب نے اندیا اپنے ذمے لئیاں، اور کس کس انداز دے نال اللہ اندیا حفاظتاں کروا رہا اور اندہ اہتمام کر رہا ہے۔ کتے اللہ ذوالجلال نے بہترین حافظے عطا کر کے مضبوط حافظیاں دے مالک انسان پیدا کر کے مرد و عورت اور چھوٹے بڑے، اور قرآن نو بالکل ہو بہو ہر چیز یاد کروا کے کتے اللہ نے دیا حفاظتاں کیتیاں، اور کتے تحریری شکل دے اندر لکھوا کے اللہ ذوالجلال نے دیا حفاظتاں کیتیاں۔ باقی کوئی کتاب ایسی نہیں جن دے بارے اندر عرش والے رب دا اعلان ہوئے، مگر قرآن ایسی کتاب ہے جن دے بارے اندر عرش والے رب نے اعلان خود فرمایا ہے کہ اینو نازل کرنے والا میں رب ہاں، اور ان دی حفاظتاں بھی میرے ذمے نے، اور جس چیز دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوئے، چند کافر کیا، یہود و نصارہ اور مشرک کیا، سارے بھی مل کے انہوں مٹانا چاہن، تے انشاءاللہ جن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، انہوں دنیا دی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، مٹا سکتی۔ عرش والے رب نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
شک اسی اس قرآن نو نازل کیتا ذکر تو مراد قرآن ہے بے شک اسی اس قرآن نو نازل کیتا اور اسی ہی اندے محافظاں اندیاں حفاظتاں کرنے والے اللہ پاک نے اس بات دا اعلان کر کے ایک گارنٹیاں دے دیتیاں اے ذمہ داریاں اٹھا لیاں نے اور کس انداز نال اللہ نے اس قرآن دیا عظمتاں ہر لحاظ نال بیان فرمائیا اور اے عظمتاں والی کتاب ہے جس کتاب دیاں عظمتاں دے مقابلے اندر کوئی کتاب نہیں کتے قرآن دیاں عظمتاں دا تذکرہ موجود ہے کہ ایک کتاب جن دی حفاظت دیاں ذمہ داریاں اللہ نے خود اٹھائیاں نے اللہ دے قرآن دے بارے اندر کہن والیاں نے تے بڑا کچھ کہہ چھڑے کتے اللہ دے قرآن دے بارے اندر اس انداز نال تبصرے کرن والیاں کافران نے تبصرے کیتے کہ ایک قرآن دا مذاق اس طرح اڑایا کہ ایک قرآن پرانے لوکاں دیاں داستاناں تے پرانے لوکاں دیاں کہانیاں نے اور اللہ پاک دے قرآن دے بارے اندر اس طرح دے الفاظ استعمال کیتے اندے نے بل قالو اضغاث بل قالو اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیاتنا بے آیت کما ارسل الاولون کیتے اس قرآن دے بارے اندر اس طرح دی زبان بھی کھولی گئی کہ ایک قرآن جیڑا ہے پرانیاں داستاناں پرانیاں کہانیاں موجود نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر کہ آپ شاعر نے اور اس قرآن نو خود کٹ دیتے خود بنان دے نے اور اللہ پاک نے ان دی تردید بیان کر دے اپنے قرآن دے اندر بہت ساریاں باتاں نو بیان فرمایا اس سورہ یونس سے اللہ دا قرآن ہے اور اللہ دے قرآن نے بڑے پیار تے بڑی محبت نال ایندا جواب دیتا اللہ فرماندے نے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین انہوں پرانیاں داستاناں پرانیاں کہانیاں کہنے والو وما کان ھذا القرآن ایک قرآن نہیں دا ان یفترى من دون اللہ کہ اللہ تو علاوہ انہوں کٹیا گیا بنایا گیا ہوئے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ اے تے او عظمتاں والی کتاب جیڑی پہلیاں کتاباں دی تصدیق کرنے والی ہے وتفصیل الکتاب اور اس کتاب دی اندر گویا کہ تفصیلہ موجود نے لا ریب فیہ ان دے اندر کوئی شک نہیں من رب العالمین یعنی ان دے رب العالمین دی طرف ہونے اندر کوئی شک موجود نہیں دا اور اے او کتاب عظمتاں والی جن دے بارے اندر اے چٹھی آسمانی جندہ نام قرآن اے چٹھی آسمانی جندہ نام قرآن کلن
والا ایندا رب رحمان شک جو کرے ہوتے مشرک شیطان شک جو کرے ہوتے مشرک شیطان جیڑا کوئی آکھے احمد کولوں بنائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا عرش والے رب نے جواب خود دیتا لا ریب فی ان دے اندر شک ہے ہی نہیں دا لا ریب فی من رب العالمین اے اللہ رب العالمین دی طرفوں اے قرآن جن دی عظمتاں دا تذکرہ قرآن خود بیان کر رہا ہے اور ایک مقام تے اللہ نے اس قرآن نو کی کیا فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءکم تواڈے کول آیا کی آیا موعظۃ من ربکم بڑی پیاری نصیحت تواڈے کول آئی ہے وشفاء لما فی الصدور ایک قرآن تے آیا سینیاں دی شفا بن کے آیا ہے ایک قرآن بڑی پیاری واز تے نصیحت بن کے آیا ہے وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین اے ہدایت دا پیکر بن کے آیا اے مومنہ واسطے رحمت دا پیغام بن کے آیا اور اے قرآن ہے جس قرآن دے بارے اندر عرش والے رب نے خطاب کیتا لوگانو یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو جی رب جی کی آرڈر فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم ایک قرآن آیا تے دلیل بن کے آیا تواڈے رب دی طرفوں فانزلنا الیکم اللہ فرماندے نے میں رب نے تواڈے وال نازل کیتا نور مبین اس قرآن واضح روشنی بنا کے تواڈے واسطے نازل کیتا ہے اور ایک قرآن جس قرآن دی کوئی ایک عظمت نہیں دی بڑیاں ساریاں اس قرآن دیاں عظمتاں موجود نے اور کتے اللہ ذوالجلال نے سورہ بقرہ دے اندر دوسرے سپارے دے اندر عرش والے رب نے اس قرآن دے بارے اندر کی اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بھی فرمایا اللہ ذوالجلال نے نعمتاں بڑیاں موجود نے مگر ایک قرآن اللہ ذوالجلال دی بہت بڑی نعمت ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اللہ دیاں نعمتاں یاد کرو جو اللہ نے تواڈے تے کیتیاں وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بھی اور جو اللہ نے اتاریا تواڈے تے کتاب اور حکمت نو اور نصیحت کیتی تانوں ان دے ذریعے واتقوا اللہ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک لو ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ذوالجلال نو ہر چیز دا علم موجود ہے۔ اور ایک قرآن جس قرآن دے اندر عرش والے رب نے اس طرح بھی اعلان فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ میں رب نے اس قرآن دے اندر ہر چیز دیاں وضاحتاں کر دیتیاں نے، ہر چیز نو میں رب نے بیان کر دیتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس کتاب نو میں نازل کیتا اور ان دے اندر ہر چیز دی میں وضاحت بیان کر دیتی ہے۔ انیاں ساریاں گویا قرآن دیا عظمتاں موجود نے۔ اور کتے اللہ ذوالجلال نے فرمایا تواڈے واسطے باعث برکت قرآن ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک قرآن میں رب نے تواڈے واسطے نازل کیتا تینوں با برکت بنایا، برکت والا۔ فَاتَّبِعُوهُ، ان دی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، رب کو لو ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اور ایک قرآن جس قرآن دے بارے اندر کافراں نے طرح طرح دے حربے استعمال کیتے اور اس قرآن دیاں توہین کرن دیاں کوششاں کیتیاں، ان دیاں بے حرمتیاں دے ارتکاب کیتے، ان دی حرمت نو پامال کرن دیاں کوششاں کیتیاں۔ کتے کافراں دا اے انداز ہے، آندے نے وقال الذین کفروا، کافراں نے بات کہی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے دور دے اندر اس طرح دیاں حرکتاں کر رہے نے، قرآن دا مذاق اڑان دی خاطر۔ اندے نے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، جتھے آمنا دے لال کھڑے ہو کے قرآن سن، تسی قرآن پڑھن، تسی قرآن نو سننا نہیں دا، ادھر توجہ نہیں دینی جدو ایک قرآن پڑھن۔ والغوا فیہ، اس ٹائم تسی شور پانا ہے، تالیاں بجانی ہے، آوازاں کسنیاں نے، چیخاں مارنیاں نے، چلانا ہے، اچھی اچھی بولنا ہے، اس واسطے کہ تسی قرآن نہ سن لو، لوکی قرآن نہ سن لین۔ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ اس طرح لوکی نہیں سمجھن گے تے تہاڈا غلبہ ہو جائے گا، اور مشرکو کافرو تہاڈا غلبہ ہو جائے گا۔ کافراں نے اس طرح دے حربے استعمال کیتے، لیکن ایک کرن دے نال اللہ نے قرآن نو زیادہ سنایا، لوکاں نے سمجھیا، لوکاں نے منیا، لوکاں نے تسلیم کیتا ہے۔ انہاں دے اے حربے کسے کم بھی آ سکے نہیں آ سکے، انج دے حربے استعمال کیتے تے اللہ نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اسی ضرور چکھاواں گے ایسے کافرانوں سخت ترین عذاب، اور انہاں نو بدلہ دیاں گے انہاں برے کماں دا جو اے میرے قرآن دے بارے اندر کر دے رہے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ
اور یہ جزا اللہ دے دشمنہ دیے کیے النار جہنم دی اگ ہوئے گی فرمایا لہم فیہا دار الخلدی لہم فیہا دار الخلدی اس جہنم دی اگ اندر انج دے منکر ہمیشہ رہن گے جزاء بما کانوا بے آیاتنا یجحدون اے بدلہ اس چیز دا ہوئے گا میریاں ایتاں دے انکار کرن دی وجہ تو ان لوگاں واسطے جہنم دا عذاب ہوئے گا اور جہنم دی سزا ہوئے گی جبکہ قرآن دی عظمت اللہ دا قرآن کہندا ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید اللہ فرماندے نے قرآن ایسی عظیم کتاب ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ باطل نہ اندے سامنے آ کے انہوں ناکام بنا سکتا ہے نہ پچھوں آ کے انہوں ناکام بنا سکتا ہے تنزیل من حکیم حمید ایک کتاب تھی اس حکمتاں والے اللہ دا تعریفاں والے اللہ دا بھیجیا ہوئے ہے لہذا باطل ان دے سامنے ٹھہر نہیں سکدا کسے قسم دی ان دی توہین نہیں کر سکدا ان دے سامنے ڈٹ نہیں سکدا تے چاہیدہ کی چاہیدہ ہے اللہ دے قرآن دے نال اسی اپنا تعلق قائم کر لئیے اسی اپنا رشتہ قائم کر لئیے مضبوطی نال ان دے نال جڑ جائیے جدو مضبوطی دے نال جڑاں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ سکون دنیا تے بھی عطا کرے گا قبر اندر حشر اندر بھی عطا کرے گا میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد دا دورے آئیے دیکھیے توجہ کرے آج اینا کافرانو آج اینا منکرانو اینیاں جرتاں کیوں ہو رہی ہیں اینیاں جسارتاں کیوں ہو رہی ہیں آخر وجہ کی ہے اس قرآن دی اس طرح دی بے حرمتی جڑی سامنے آ رہی ہے وہ وقت ایک وقت ہو سی میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی دا قرآن دے نال تعلق کس طرح دا صحابہ کرام دا تعلق کس طرح دا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی جی عمر ہے اس چھوٹی جی عمر دے اندر انہاں دا تعلق میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے نال اس طرح دا قائم ہویا کہ ماں چھوٹی جی عمر اندر اپنے بچے زید نوں لے کے میرے آقا دے کول آئی ہے آقا علیہ السلام نوں کہن لگی سونے محبوب جی میرا بچہ جیڑا ہے غزوہ بدر اندر شامل نہیں ہویا کہ میری عمر چھوٹی ہے اس وجہ تو میں نے شامل نہیں کیتا گیا ایمان لے کے آئی میرے پیغمبر دے کول آکے کہن لگی سونے محبوب جی میرے چھوٹے بچے نوں جنہوں بدر دے اندر شامل نہیں کیتا گیا کہ چھوٹا کہن لگی میرے پتر نوں 17 سورتاں یاد نے 17 اور زبانی یاد نے سونے محبوب جی پھر اس طرح یاد نے جس طرح تواڈے قلب اطہر تے اور سوال رب نے نازل کیتیاں نے اس طرح انہاں نوں قرآن دیاں وہ سورتاں یاد نے سن کے دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے سنیا آقا دا دل خوش ہو گیا چھوٹا جہا بچہ اینا قرآن نال پیار اینی قرآن دے نال محبت میرے آقا علیہ السلام خوش ہو گئے تے جدو پتہ چلیا اے زید جیڑا انہوں عربی لکھنی بھی آندی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا زید یہودیاں دی برانی زبان سکھ مینوں انہاں تے اعتماد نہیں دا انہاں نے سکھی آقا علیہ السلام نے کی رتبہ تے کی مرتبہ عطا کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر ہی صحابہ دے اس لسٹ اندر شامل کیتا جڑے وہی لکھیا کر دے سن کاتب وحی وحی نو لکھن والے صحابہ
تقریباً 40 دے قریب صحابہ موجود نے کہ جدو وہی قرآن دی آندی وہ لکھ دے سن مگر ادو اللہ نے حافظے بھی بڑے پیارے عطا کیتے سن لوگوں نو اکثر قرآن یاد سی مگر لکھن دا اہتمام بھی موجود سی اور اونا دی اندروں اے بھی شامل سن انہا پیار قرآن دے نال ایڈیاں محبتاں قرآن دے نال اللہ نے حفاظت کس طرح کروائی توجہ فرمایا جے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا اینا ذوق موجود ہے شوق موجود ہے چاہت محبت موجود ہے ایڈے شغف دے نال ایڈے لہن دے نال ایڈی پیاری آواز نال قرآن پڑھ دے نے کہ جدو قرآن پڑھ دے نے دل یہی چاہتا ہے کہ سندا ہی جائے بندہ صحابہ کرام اور بھی موجود نے مگر اے شخصیت اینی عزت اینا احترام پان والی او شخصیت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا تعلق قرآن نال قائم کیتا ہے کہ ایک دفعہ عرش والے رب نے آسمانہ تو اپنے محبوب نو کیا میرے محبوب انج کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنا قرآن نالے تعلق پیدا کیتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے ابی میں قرآن پڑھنا تو قرآن سن میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دا کیا نا کہ میں نو عرش والے رب نے حکم دیتا ہے میں تینو قرآن سناواں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئے تے خوش ہو کے کہنے لگے آقا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں بھائی اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے ہے تے اس خوشی چی اکھاں چو آنسو آ گئے میرے آقا علیہ السلام دے ساتھی آخر انہا پیار عرش والے رب نو کیوں آیا قرآن نال تعلق دی وجہ تو عرش والے رب نے نام لے کے کیا میرے محبوب ابی بن کعب نو سورہ بینہ سناؤ ایک وقت ایسا بھی ہے غلام حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اینے پیار نال پڑھ دے ایڈی محبت نال پڑھ دے اینے لہن نال قرآن پڑھ دے کہ اگر چلدا بندہ سندا تے اوتھے تھم جاندہ رک جاندہ اور ایک رات میرے آقا نے کنی دیر کھڑے ہو کے اندہ قرآن سنیا جدو قرآن سنیا بعد دی اندر میرے آقا علیہ السلام کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے میری امت جو اس طرح دے قرآن پڑھن والے پیدا کر چھڈے اس طرح دے قرآن پڑھن والے پیدا کر چھڈے اور کتی عرش والے رب نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا اس طرح دا سما بھی بیان فرمایا آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح دا قرآن دے نال پیار انج دیاں محبتاں نے تہجد دے ٹائم قرآن پڑھ دے تے انہاں دا سینہ انج کھول دا جویں ہنڈیا کھول دیئے انہاں روندے قرآن پڑھ دے انہاں روندے سینہ ہنڈیا دی طرح کھول دا انہاں قرآن پڑھ دے اور انہاں دے بارے اندر آقا فرماندے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو تو منو قرآن سنا تو قرآن پڑھ تے میں تیرا قرآن سنا آندے نے سونے محبوب جی قرآن تو اڈے تے نازل ہوئے میں تو انو قرآن سنا فرمایا ہاں تو منو قرآن سنا انہا سورہ نساء پڑھنی شروع کر دیتی ہے آقا نے سننی شروع کر دیتی ہے پڑھ دیاں جدو کچھ مقام پڑھ لینے تے ادھر میرے آقا علیہ السلام نہیں فکر نال قرآن سن رہنے اکھاں چو آنسو بہ رہنے فرمایا بس عبداللہ بن مسعود بس کر دے ایک قرآن دی ہی محبت قرآن دی لگن قرآن دے نال مضبوطی دا ہی معاملہ سامنے آندا ہے اور اگر دیکھیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اے اپنے گھر دے اندر کھڑے ہو کے قرآن پڑھ دے انہاں دی آواز بعد بازار گلی دے اندر جاندی رات دا سما ہوندا اے او جڑے مخالفتاں کرن والے او قرآن سنن تے مجبور ہوندے
عورتاں آ کے قرآن سن دیاں، بچے آ کے قرآن سن دے، مرد آ کے قرآن سن دے اور کہندے کہ انہاں نوں روکو، انہاں دے قرآن دی وجہ تو ساڈے بچے ساڈیاں عورتاں خراب ہو رہی ہیں۔ قرآن سن کے ان دے اندر کشش موجود ہے۔ اور آؤ دیکھیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا دور ہے تے طائف دے اندر ایک آن والا وفد آیا، گروہ آیا، اور اس گروہ دے اندر کون ہے؟ لوگ موجود نے، اور انہاں لوگاں دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، ایک چھوٹا جہا رکن یعنی ایک فرد چھوٹا جہا ہے، یہ ہے سارے تو چھوٹا ہے۔ اور طائف دا گورنر بران دا موقع آیا تے او بندہ ہوئے جنہوں قرآن انہاں سارے تو زیادہ یاد ہے، قرآن زیادہ یاد ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے طائف دا گورنر بنا دیتا کہ طائف دا گورنر ان سارے دے وچوں انہوں بنایا جائے، ہے چھوٹا ہے مگر قرآن زیادہ یاد ہے۔ اور کیوں بنایا؟ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر اس وجہ تو بنایا کہ انہوں قرآن سب تو زیادہ یاد ہے۔ اور یمن دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی یمن دے اندر گورنر بناؤں دا موقع آیا تے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ چ نظر دوڑائی، جدو صحابہ چ نظر دوڑائی تے دیکھیا بہترین قرآن دے قاری، قرآن نو سمجھن والے، قرآن نو زبانی یاد کرن والے اور قرآن دے عالم، قرآن نو سمجھن والے، انہاں تے نظراں پئیاں، اور دو گورنر انہاں دا انتخاب کیتا جا رہا ہے، گورنران دا انتخاب یمن واسطے، اور وہ کیڑے خوش نصیب نے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دا انتخاب ہویا۔ اور ایک وقت ایسا میرے آقا علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اینا خوش الہانی دے نال قرآن پڑھ دے، اینا اچھے انداز نال قرآن پڑھ دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تینوں تے اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمائیے، حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز، لہجہ، انداز، خوبصورتی اللہ نے تینوں عطا فرمائیے۔ یہ دونوں گورنر نے ایک صوبے دے یمن دے گورنر موجود نے، آقا علیہ السلام نے انتخاب کیتا، گورنر بنا دیتے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، ایک کٹھے ہوئے ایک مقام تے کٹھے ہو کے نا ایک جگہ تے تبادلہ خیال کرن لگے نے، اتنے بڑے عہدے موجود نے، اتنا بڑا مقام موجود ہے، مگر تبادلہ خیال کس بات تے ہو رہا؟ توجہ کرے آجے، آج صاحب اقتدار لوگاں تے بھی غور کرنی ہے، اور ادھر بھی اقتدار موجود ہے، گورنری ادھر بھی موجود ہے، تبادلہ خیال ہون لگا کس بات تے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہم منصب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو بھی گورنر ایک صوبے دے تے کٹھے ہوئے تے کہن لگے، اے ابو موسیٰ اشعری اے تے دس قرآن کدوں تے کنہ پڑھنا ہے، قرآن کدوں تے کنہ پڑھنا ہے؟ اور جدو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہی تے اگو وقت دا گورنر جواب کی دے رہے ہے، بات تعلق دی اس بناتے ثابت ہون لگی ہے، کہندے نے میں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے سواری تے ہر وقت قرآن پڑھنا، اس طرح میں روزانہ اپنے قرآن دی منزل مکمل کر لینا۔ اور پھر انہوں نے سوال کیتا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہن لگے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جی ہن تسی دسو تسی قرآن نو کس طرح پڑھ دے ہو؟ قرآن دا پوچھیا جا رہا ہے، تسی قرآن نو کس طرح پڑھ دے ہو؟ جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھیا تے او کہن لگے میں رات نو جلدی سو جانا اور رات نو نیند پوری کر کے پھر اللہ دے سامنے کھڑا ہو جانا تے میں اس وقت اللہ دا قرآن پڑھنا، میں سونا بھی ہاں ثواب دی نیت دے نال، میں اٹھنا بھی ہاں تے ثواب دی نیت دے نال اٹھنا وا۔
یہ وقت دے گورنر نے انہاں دا حال ہے اللہ دے قرآن دے نال تعلق دا اے انداز ہے اے فکر ہے اگر دیکھیا جائے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن نے خود بھی حافظ قرآن نے اور وہ جناب انہاں دی مجلس شورا دے اندر اے بات موجود سی کہ میری مجلس شورا دے اندر او بندہ رکنیت حاصل کر سکتا ہے رکن او بن سکتا ہے جیڑا بندہ حافظ قرآن ہوئے گا یا عالم دین ہوئے گا او بندہ مجلس شورا دے اندر آ سکتا ہے جیڑا حافظ قرآن ہوئے گا عالم دین ہوئے گا اور انہوں نے اپنے اس وقت دے اندر مکہ مکرمہ دا گورنر بنایا حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے بہترین عالم نے اور انہوں نے مکہ مکرمہ دا گورنر بنایا جدو مکہ مکرمہ دا گورنر بنایا تے ایک دن ایسا ہویا کہ ایک گورنر صاحب حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کتے جانا پہ گیا تے انہوں نے اپنی سیٹ تے قائم مقام بندہ جیڑا ہے انہوں قائم مقام جیڑا چھڑ کے جا رہے نے وہ بندہ کون ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے چھڑ کے گئے ایک قائم مقام اپنی سیٹ تے چھڑ کے گئے حالت گورنری دا عہدہ پھر مکہ مکرمہ دا پھر کس حالات دے اندر کیسے وقت دے اندر چھڑ کے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہوئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا سوال کیتا نا وہ سوال کیتا ہے دسو اپنی جگہ تے قائم مقام کنوں چھڑ کے آئے ہو حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے فرماندے نے میں اپنی جگہ تے عبد الرحمن بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑ کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نہیں سن فرمایا وہ بندہ کون ہے کہنے لگے ہے غلام ہے لیکن قرآن دا بہترین قاری ہے اور علم الفرائض وراثت دے علم دا بہترین عالم دین ہے جنہوں میں اپنا قائم مقام چھڑ کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تے خوش ہو گئے اور خوش ہو کے بعد کی کہندے نے فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا حق فرمایا اللہ دے رسول نے کہ بے شک اللہ ذوالجلال اس قرآن دے ذریعے کئیاں نو عزتاں عطا کردا ہے کئیاں نو بلندگیاں عطا کردا ہے اور کئی دوسرے نے انہاں نو اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیندا ہے پر آؤ دوستو بات کی بات ہے بندہ غلام ہے نوکر غلامی دی زندگی ہے مگر قرآن دی دولت اتنی عظیم دولت ہے جن نے گورنری دے عہدے تے قائم مقام ٹھہرا دیتا ہے انہاں نو بٹھا دیتا ہے آخر وجہ کی ہے فرماندے نے کہ میں قائم مقام نو چھڑ کے آیا جیڑا اونا چو بہترین قرآن دا قاری علم الفرائض نو جانن والا عالم دین ہے کیونکہ اونا دی مجلس شورا دے اندر کوئی ایسا بندہ جڑا قرآن دا قاری حافظ نہیں عالم دین نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی مجلس شورا اندر ایسا بندہ شامل ہو سکتا نہیں ہو سکتا مگر آج اینا کفار نو مشرکین نو یہودوں نو سارا نو ملحدین نو اینا لوکاں نو آخر انی جرت کیوں ہو رہی وجہ کی ہے کہ ساڑھے صاحب اقتدار لوگ جنہ کول عہدے موجود نے جنہ کول اقتدار موجود ہے اور جنہ کول اختیارات موجود نے کیا اینا چو بھی کسے دا تعلق رب دے قرآن نال اس طرح دا موجود ہے جدو رب دے قرآن نال تعلق نہیں روے گا
بندے دے اندر غیرت نہیں رہے گی، جدو غیرت نہیں رہے گی پھر جو چاہے بے حرمتی اندی کرے۔ غیرت والا بندہ او ٹس تو مس ہو سکتا ہے، مگر جن دے اندر غیرت ختم ہو جائے گی او ٹس تو مس نہیں ہوئے گا۔ ممالک کوئی ایسے ایک دو چار ملکان دے اندر اگر ایسی حرکت ہوئی ہے، کنے اسلامی ممالک موجود نے، مسلمان ممالک موجود نے، انہاں دے حکمران موجود نے، اور اے بات آیاں سامنے آ رہی ہے، کیا کسے بندے نے کوئی مؤثر طریقے نال اندہ احتجاج کیتا ہوئے؟ مؤثر طریقے نال کسے نے، کسے ملک نے، مسلمانہ دے کسے ملک اور کسے حکمران نے مؤثر طریقے نال آواز نو اٹھایا ہوئے؟ وجہ کیے آپس اندر اتفاق نہیں، آپس اندر اتحاد نہیں، منافقت موجود ہے، اتفاق موجود نہیں، اور اتحاد موجود نہیں، اس قرآن نالو تعلق موجود نہیں۔ ساڈے حکمرانہ دا حال تے ہے، اسلامی ملک ضرور موجود ہے، مگر نہ جانے بعد کلمہ پڑھ دے تے اندے جے کلمے جی غلطیاں موجود نے، اور بعد قرآن دی ایک سورت چھوٹی جی سورہ اخلاص اگر پڑھ دے تے ایک سورہ اخلاص بھی زبانی صحیح پڑھن دا اندے کول ملکہ موجود نہیں، بلکہ ایتھوں تک گئی گزری بات موجود ہے۔ ساڈے صاحب اقتدار لوگ خاتم النبیین دا لفظ بھی کہنا آندا، ساڈا تعلق ہے۔ جدو تعلق انجدہ ہوئے گا کافروں نے جرت ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ جدو قرآن نال تعلق اس طرح دا ہوئے گا ادو کافروں ایسی جسارت اور جرت آئے گی۔ لیکن اگر تعلق اس طرح دا ہوئے جس طرح دا تعلق پہلے حکمرانہ دی اندر موجود سی، اور ایسے لوگ بھی گزرے دنیا تے ایسے حکمران بھی گزرے جنہ لوگاں دی اندروں حجاج بن یوسف جیسے غیرت مند حکمران بھی موجود سن، اور ایسے حکمران بھی گزرے عباسی خلیفہ معتصم باللہ ایک غیرت مند حکمران موجود سی، اور اسی ہی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے غیرت مند لوگ بھی گزرے نے، اور اسی طرح شہاب الدین غوری جیسے غیرت مند بھی گزرے نے کہ ایک ایک آواز تے لبیک کہہ دیتی۔ جنی دیر تک انتقام نہیں لیا انی دیر تک سکون نال بیٹھے، اور ایتھے پرواہی کوئی نہیں۔ چاہیدہ یہ ہے حکمرانہ دی ذمہ داری ہے، صاحب اختیار لوگاں دی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ اٹھتا ہے بے حرمتی والا، اے اپنے عہدے اور مقام دے اعتبار نال اس بات دا نوٹس لین، اور عوام الناس نو کی کرنا چاہیے؟ ساڈے ذمے کیڑا معاملہ؟ ساڈے ذمے معاملہ ہے کہ اس رب دے قرآن نو سینے دے نال لائیے، اس رب دے قرآن نال محبتاں پائیے، آپ بھی جڑ جائیے، اپنی اولاد بیوی بچیاں نو بھی جوڑ دئیے، اس قرآن دے نال تعلق نو مضبوط کر لئیے، اور اس قرآن تے عمل کر کے جناب اپنا کردار ثابت کر دئیے۔ اندے تے عمل نہ کریے، عمل کر کے اے بات نو ثابت کریے۔ اسی طرح قرآن نو سکھ کے، قرآن نو سکھا کے، انو پھیلا کے اپنا کردار ادا کریے، اور ایسا ملک جیڑا انج دی جرت کرے ان دیاں جنیاں بنائیاں مصنوعات نے انہاں دا مکمل بائیکاٹ کر دیتا جائے، اور ہر موقع تے جتھوں تک ہو سکتا ہے اپنا ریکارڈ جیڑا ہے، اپنا ریکارڈ احتجاج والا ریکارڈ کروایا جائے۔ اگر قلم دے ذریعے ہو سکتا ہے یا کسی بھی ذریعے دے نال اپنا احتجاج ریکارڈ ہو سکتا ہے انہوں کروایا جائے، اور ان دے نال آپس دے اندر اتحاد، اتفاق اور مودت اور محبت یہ فضا پیدا کر دیتی جائے۔ یہ ساڑی ذمہ داری ہے، جو حکمرانہ دی ذمہ داری ہے او کرن، جو ساڑی ذمہ داری ہے اسی کرانگے، تو انشاءاللہ پھر کافرانو انج دی جرت نہیں ہوئے گی۔ ورنہ قرآن ایسا قرآن ہے جن دیا عظمتہ ایتھوں تک موجود نے، اور سوال رب نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان اس واسطے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ایک قرآن نال اگر تعلق قائم ہوئے گا تو یاد رکھو اے نہیں فلاں نہیں کردا تے منوں کی یہ نہیں میرے برادر، چاہے ادنا تے چاہے اعلی، چاہے عہدہ موجود ہے چاہے عہدہ موجود نہیں۔ آج تے جناب انتخاب دا انداز ہی ہو رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر یا پہلے انہاں لوگاں دا انتخاب بھی بڑا اعلیٰ ہویا کردا سی۔ آج بھی یہ حکمران اگر انج دیاں شرطاں لگا دین کہ جیڑا بھی بندہ صاحب قرآن ہوئے گا، قرآن اچھا یاد ہوئے، ترجمہ یاد ہوئے، تفسیر یاد ہوئے، مسائل یاد ہون، حدیث نو سمجھدا ہوئے تے انہوں فلاں عہدہ ملے گا۔ دیکھو اینی بات کرنال کنے لوگاں دا رجحان رب دے قرآن وال ہو جائے گا۔ جدو نظر انداز کیتا جائے گا ادو ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا۔ ذمہ دار کون ہے؟ صاحب اقتدار ہوں گے۔ اور پھر اللہ دے قرآن نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے بات بیان فرمائی، فرمایا القرآن حجت لک او علیک، ایک قرآن کل قیامت دن تواڈے حق اندر گواہی دے گا یا تواڈے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تے دے دیتی حق اندر گواہی تے پھر سمجھو ان دی سفارش رد ہوئے گی، تے جے خلاف دیتی تے پھر رد ہو جائے گی، رد پھر بھی نہیں ہونی۔ کنے مختصر لفظ نے صحیح مسلم دی حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تو اڈے حق اندر گواہی دے گا یا تو اڈے خلاف گواہی دے گا۔ حق اندر کدو آئے گی؟ جدو کدے پڑھیا نہ ہوئے، کدو کدی سنیا نہ ہوئے، کدے ترجمہ، کدے غور و فکر، کدے اس طرح دا معاملہ نہیں ہوئے گا تے پھر گواہیاں مل گیا۔ نہیں میرے برادر، جے تعلق مضبوط ہوئے گا تے اے رب دا قرآن گواہیاں دے گا اللہ دے دربار اندر، تے جے تعلق مضبوط نہ ہویا تے پھر خلاف گواہیاں آن گیا۔ آخری حدیث میرے پیغمبر دی سن لو، ٹائم مکرے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافی مشفع، اے قرآن معاشر دے میدان اندر تہاڈا سفارشی بن جائے گا اور ان دی سفارش تہاڈے حق اندر قبول ہوئے گی۔ قرآن سفارشی بنے گا اور ان دی سفارش تو اڈے حق اندر قبول ہوئے گی، اور اللہ پاک دے نالے قرآن تکرار کرے گا، جھگڑا کرے گا، اللہ میں تیری کلام ہاں، اللہ مینوں پڑھدا رہیا، میری خاطر انہیں نیندراں چھڈیاں، اللہ میری خاطر اپنا آرام قربان کیتا، اللہ میرے نال پیار تے محبتاں کیتیاں، ان دے حق اندر میری سفارش قبول فرما۔ جدو اللہ پاک دے نال تکرار کرے گا اللہ ان دی سفارش نو قبول کر لین گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اگلے الفاظ کی فرمائے، میرے آقا فرماندے نے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس بندے نے اس قرآن نو سامنے رکھ لیا، اینو پیشوا تے اینو امام بنا لیا، اینو رہبر بنا لیا، اور جویں قرآن کہندا جاندا ہے بندہ اوویں کردا جاندا ہے، جتھوں روکدا ہے رکدا جاندا ہے، جو کہندا ہے کردا جاندا ہے۔ اور جن نے قرآن نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی نو گزاریا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قادہ الی الجنہ، ایک قرآن ان دی قیادت کرے گا، انہوں چلدا چلدا جنت تک لے جائے گا۔ اور ایک قرآن دجے حدیث دے لفظ کی نے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، تے جس بندے نے اس قرآن نو اپنی پیٹھ پیچھے سٹ لیا، ان دی پرواہ نہ کیتی، سنی انسنی کر دیتی، ٹس تو مس نہ ہویا، تے فرمایا سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، ایک قرآن انہوں ہک کے جہنم اندر لے جائے گا۔
جہنم دی طرف لے جائے گا. لہٰذا اگر چاہتے ہو عزت احترام چاہتے ہو تے رب دے قرآن نال تعلق پیدا کر لو, تعلق مضبوط کر لو. انشاءاللہ یہ ہے ہی عزت والا, بھیجن والا, لے آن والا, جندے تے آیا, جس بستی جس ہستی تے آیا, عزتاں ہی عزتاں نے. جیڑا جڑ گیا او عزتاں پا گیا, اور جن نے ایندی لاپرواہی کیتی او بندہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گیا. اگر چاہتے ہو یاد رکھو اے دنیا تے اس طرح دیاں بے حرمتیاں کرن والے کافر لوگ جڑے نے, اینو ٹشو دے طور تے استعمال کرن والے, اینو نیچے رکھ کے کتے اوپر نچان والے, اینو نیچے رکھ کے اوپر فوجی نچان والے, چڑھن والے, اور اس قرآن نو جناب واش روم دی اندر بہان والے, اور اس قرآن نو سرے عام نظری آتش کرن والے لوگ انشاءاللہ مٹ جان گے, ذلیل و خوار ہو جان گے, انہاں دا نام و نشان مٹ جائے گا. ایک قرآن نہ مٹیا ہے نہ مٹے گا, اسی مٹ جاواں گے, زندگیاں ختم ہو جان گیا, مگر ایک قرآن اس وقت تک نہیں مٹے گا جنی دیر تک عرش والا رب نہیں چاہے گا. دعا ہے اللہ قرآن نال سانو تعلق مضبوط کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی, مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی, مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی, اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیا, کہو صلی اللہ, ستے بھی کہو صلی اللہ, محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا, کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے, اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے, اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے, یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے, ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے, بنا مست